مختصر احکام۔ روزے کے مختصر احکام۔ روزہ اسلام کے واجبات میں سے ایک ہے جسے ماہ رمضان میں بجا لانا واجب ہے۔ ہماری روحانی، جسمانی اور سماجی زندگی پر روزے کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم روزے کے احکام کے سلسلے میں بات کریں گے۔ روزہ فجر سے لے کر مغرب تک کچھ معین چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے، اور وہ چیزیں یہ ہیں: 1. جان بوجھ کر کھانے پینے، تمباکو اور سگریٹ نوشی سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طبی اوزار کے ذریعے غذا پہنچانے والی اشیاء سے بھی پرہیز کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ گرد و غبار جیسی نہ کھائی جانے والی اشیاء کو بھی حلق تک پہنچنے سے روکا جائے۔ 2. جان بوجھ کر قے کرنا۔ 3. جان بوجھ کر جماع یا استمنا کے ذریعے حالت جنابت میں چلے جانا۔ 4. جان بوجھ کر اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ 5. روزہ توڑنے کا ارادہ کرنا۔ مثلاً اگر کوئی روزہ توڑنے کا ارادہ کر لے تو وہ کچھ بھی نہ کھائے تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ 6. بعض فقہا کے نزدیک پورا سر پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 7. خدا، رسول اور ائمہ علیہم السلام پر بہتان باندھنا، مثلاً ان کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت دینا۔ 8. سیال چیز سے انیما لینا بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن نسوں میں طاقت والے انجیکشن وغیرہ لگانے کے سلسلے میں فقہا کے مختلف نظریات ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے مرجع تقلید یا ان کی توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں۔ کچھ حالات میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ خواتین کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ مسافر کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، سوائے کچھ خاص شرائط کے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے مسافر کے ایپیسوڈ کو دیکھیں۔ جس شخص کے لیے روزہ رکھنا ضرر یا بہت زیادہ مشقت کا سبب ہو، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ توجہ رہے کہ اس بات کی تشخیص دینا خود اس شخص کی ذمہ داری ہے، اور اس حالت کی تشخیص کے لیے اسے کسی ڈاکٹر یا ماہر کی صلاح لینا ضروری ہے۔ اگرچہ بظاہر روزے میں کچھ سختیاں پائی جاتی ہیں، لیکن محض کچھ سختیوں کی بنیاد پر روزہ ترک نہیں کیا جا سکتا۔ فقہا نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو روزہ رکھنے سے معذور ہیں، جیسے سن رسیدہ اور بزرگ افراد جو روزہ نہیں رکھ سکتے، حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین جن کا روزہ ان کے بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ توجہ رہے کہ جن حالات میں انسان کو روزہ رکھنے سے معاف رکھا گیا ہے، ان میں اسے صرف بقدر ضرورت کھانا پینا چاہیے اور مزید غذا کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھا؟ ایسے 3 قسم کے افراد ہیں جنہوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا۔ پہلے وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے تھے لیکن کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، مثال کے طور پر مریض یا مسافر ہو، یا کوئی ایسی خاتون جسے حیض آ گیا ہو۔ یہ افراد ماہ رمضان ختم ہو جانے کے بعد روزوں کی قضا کریں گے، اور اگر اگلے سال رمضان تک قضا نہیں بچا لائے تو قضا کے ساتھ ساتھ کسی غریب کو فدیہ بھی دینا ہوگا۔ فدیہ 750 گرام غذا کو کہتے ہیں، جیسے گیہوں یا چاول جیسی روزمرہ کھائی جانے والی چیزیں، جسے ہر روز کے بدلے دیا جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو روزے کی قضا کے علاوہ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارہ یعنی ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 ماہ روزہ رکھنا یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا۔ توجہ رہے کہ روزے کے درمیان اگر کوئی شخص روزہ توڑنے کا ارادہ کر لے اور دن بھر روزہ باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہ بھی دے تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کفارہ دیے بغیر اسے صرف روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، جیسے سن رسیدہ اور ناتواں افراد۔ انہیں صرف فدیہ دینا ہوگا، اور وہ شخص بھی اسی زمرے میں آئے گا جو ایک سال ماہ رمضان سے دوسرے سال ماہ رمضان تک مریض رہا ہو۔ اسے بھی صرف فدیہ ادا کرنا ہوگا اور روزے کی قضا ضروری نہیں ہے۔ فدیہ یا کفارہ ادا کرنے کے لیے آپ اپنے مرجع تقلید یا ان کے نمائندے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے فدیے یا کفارے کی رقم کے ذریعے آپ کی طرف سے غریبوں میں کھانا تقسیم کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے اختتام پر چاند دیکھنے یا ماہ رمضان کے 30 روز تمام ہو جانے کے بعد عید الفطر ثابت ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں زکوٰۃ فطرہ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کیا ہے؟
زکوٰۃ فطرہ عید فطر کے دن ہر شخص کی طرف سے ایک واجب مالی ادائیگی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بالغ، دیندار ہو یا بے دین، مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ فطرہ کتنا ادا کیا جائے؟ فطرے میں روزمرہ کھائی جانے والی 3 کلو غذا یا اس کے برابر رقم ادا کی جاتی ہے۔ فطرہ کون ادا کرتا ہے؟ یہ ذمہ داری اس شخص کی ہے جو گھر والوں کے لیے کماتا ہو اور خود فقیر بھی نہ ہو۔ وہ اپنا اور ان تمام لوگوں کا فطرہ ادا کرے گا جو چاند رات سے اس کی کفالت میں رہے ہیں۔ وہ شخص جو چاند رات اس کے یہاں مہمان رہا ہے، اس کا فطرہ بھی میزبان کے ذمے ہوگا۔ توجہ رہے کہ اگر گھر کا سرپرست فطرہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو گھر کے دوسرے افراد جو فطرہ دینے کے قابل ہوں، فطرے کی ادائیگی ان کی ذمہ داری ہے۔ فطرہ ادا کب کیا جائے؟ فطرہ ماہ رمضان کے آخری دن کے غروب سے عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے تک ادا کرنا چاہیے۔ اگر نماز عید نہیں ہوتی تو ظہر تک دے سکتے ہیں۔ فطرہ کسے دینا چاہیے؟ فطرہ مومن شخص کو دیں، اور اگر مومن نہ ملے تو ناصبی کے علاوہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مراجع تقلید کے نمائندوں کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ احکام کے مطابق انہیں تقسیم کر سکیں۔ خدا آپ کے روزوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کی عید کو مبارک قرار دے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔